اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سمجھ دینے والا، غلطی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنی پیدا فرمائی گئی زمین کی مٹی سے بنا کر بنی آدم یعنی انسانوں کی جسمانی پرورش اور جسمانی بیماریوں کی شفا کو اپنی زمین سے پیدا فرمائی گئی چیزوں مثلاً جڑی بوٹیوں، پھلوں، پھولوں، سبزیوں اور اناج وغیرہ میں رکھ دیا۔ ذرا غور کریں کہ انسانوں کی جسمانی بیماریوں کی شفا کے لیے طب کی تینوں اقسام یعنی ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور حکیموں کی دیسی دواؤں کو زمین سے اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمائی گئی جڑی بوٹیوں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ سے ہی بنایا جاتا ہے۔ اور آپ نے اکثر اور بیشتر دیکھا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر یا حکیم ایک ہی مرض میں مبتلا اپنے مریضوں کو ایک ہی دوا دیتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ مریضوں کو اس دوا سے شفا مل جاتی ہے اور کچھ کو نہیں۔ ذرا غور کریں کہ اگر انسانوں کی بنائی گئی دعا میں شفا ہوتی تو ایک ہی بیماری میں مبتلا سب مریضوں کو اس سے شفا مل جاتی۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ شفا دوا میں نہیں ہوتی، اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ شفا دوا سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے۔ یعنی جس مریض کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا دینے کا حکم فرما دیا جاتا ہے، اس دعا سے اس مریض کو شفا مل جاتی ہے، اور جس مریض کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا دینے کا حکم نہ فرمایا جائے، اس دعا سے اس مریض کو شفا نہیں ملتی۔ بے شک مگر ایک دعا ایسی ہے کہ جس کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا فرمائی گئی خاص مکھیوں کو حکم فرما رکھا ہے، اور وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے اسے بنانے میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو شفا دینے کا حکم بھی فرما رکھا ہے۔ اور اس بارے سورۃ النحل کی آیات 68 اور 69 کے بیان میں اللہ رب العالمین کا فرمانا ہے، حکم کر دیا تمہارے رب نے النحل یعنی شہد کی مکھی کو کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اس جگہ جسے لوگ بلند کرتے ہیں یعنی چھپروں یا برآمدوں میں گھر بنا یعنی چھتیں بنا، پھر اپنے رب کے آسان کیے ہوئے راستوں پہ چل کر ہر طرح کے ثمرات میں سے کھا، ان کے پیٹ میں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میرا بھائی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آیا اور عرض کیا، میں نے اسے شہد پلایا تو اس کی بیماری بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے پھر شہد پلا دیا، اور وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اس سے بیماری میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے پھر شہد پلاؤ۔ اس مرتبہ اس نے شہد پلایا تو وہ صحت مند ہو گیا۔ بخاری شریف کتاب الطب حدیث 670، ترمذی شریف ابواب الطب حدیث 1912۔ یہ ہی وہ دعا ہے جس میں انسانوں کی جسمانی بیماریوں کی یقینی شفا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اس دعا کو استعمال کرنے کے صدیوں پرانے طریقہ کی طرف، لہذا کاغذ قلم لے کر اور ذرا غور سے سن کر لکھ لیں۔
نمبر 1، شہد تیار کرنے کا طریقہ۔ حسب ضرورت 3 مختلف شہد کے چھتوں کا ہم وزن شہد لے کر مکس کر لیں۔ شہد چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا، یا 2 چھوٹی مکھی کے چھتوں کا ہو اور 1 بڑی مکھی کے چھتے کا، یا پھر 2 بڑی مکھی کے چھتوں کا ہو اور 1 چھوٹی مکھی کے چھتے کا، جس طرح مناسب سمجھیں لے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہو قدرتی، جسے عام زبان میں جنگل کا شہد کہا جاتا ہے۔ اس طرح شہد تیار ہو جائے گا۔ نمبر 2، پانی تیار کرنے کا طریقہ۔ حسب ضرورت زعفران کو تھوڑے سے پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ جب زعفران کا رنگ اچھی طرح پانی میں نکل آئے تو پھر سادہ یعنی رف کاغذ لے کر زعفران ملے پانی سے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد سورۃ الرحمن کی پہلی 12 آیتیں یعنی شروع کی 12 آیات لکھ کر سورۃ النحل کی 2 آیات 68 اور 69 کو لکھ لیں، اور پھر آخر میں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 13 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو لکھ کر اس کاغذ کو مٹی کے کسی کورے برتن مثلا مٹی کے گھڑے وغیرہ کے اندر سیدھا رکھ کر اس میں 7 لیٹر پینے والا صاف پانی ڈال دیں اور اسے ڈھانپ کر 24 گھنٹوں کے لیے رکھ دیں، اور پھر 24 گھنٹوں کے بعد چھان کر پانی اور کاغذ کو علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ پانی کو خالی بوتلوں میں بھر کر فریج میں رکھ لیں اور کاغذ کو صاف مٹی میں دبا دیں جہاں صاف پانی لگتا ہو، یعنی کسی کیاری وغیرہ کے اندر۔ اس طرح شہد اور پانی دونوں استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، شہد اور پانی کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ تیار کیے گئے شہد کے 2 ٹیبل سپون یعنی 2 کھانے کے چمچ روزانہ تیار کیے گئے پانی کے ایک درمیانے کپ میں ڈال کر مکس کر لینے ہیں، اور اس میں سے آدھا کپ فجر کی نماز کے بعد اور بقایا آدھا کپ مغرب کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے بسم اللہ پڑھ کر پی لینا ہے۔ اسی طرح 21 دن بلا ناغہ پینے کے بعد 7 دن کا متواتر ناغہ کر لینا ہے، اور پھر 21 دن بلا ناغہ پینے کے بعد 7 دن کا متواتر ناغہ کر لینا ہے، اور پھر 21 دن بلا ناغہ پی لینا ہے۔ دعا استعمال کرنے کے مکمل طریقہ کو ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ لکھنے میں اگر کسی سے کوئی غلطی لگ گئی ہو تو وہ اسے درست کر لے، اور جنہوں نے نہیں لکھا وہ اسے لکھ لیں۔ نمبر 1، شہد تیار کرنے کا طریقہ۔ حسب ضرورت 3 مختلف شہد کے چھتوں کا ہم وزن شہد لے کر مکس کر لیں۔ شہد چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا، یا 2 چھوٹی مکھیوں کے چھتوں کا ہو اور 1 بڑی مکھی کے چھتے کا، یا پھر 2 بڑی مکھی کے چھتوں کا ہو اور 1 چھوٹی مکھی کے چھتے کا، جس طرح مناسب سمجھیں لے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہو قدرتی، جسے عام زبان میں جنگل کا شہد کہا جاتا ہے۔ اس طرح شہد تیار ہو جائے گا۔ نمبر 2، پانی تیار کرنے کا طریقہ۔ حسب ضرورت زعفران کو تھوڑے سے پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ جب زعفران کا رنگ اچھی طرح پانی میں نکل آئے تو پھر سادہ یعنی رف کاغذ لے کر زعفران ملے پانی سے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد سورۃ الرحمن کی پہلی 12 آیتیں یعنی شروع کی 12 آیات لکھ کر سورۃ النحل کی 2 آیات 68 اور 69 کو لکھ لیں، اور پھر آخر میں سورۃ الرحمن کی آیات نمبر 13 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو لکھ کر اس کاغذ کو مٹی کے کسی کورے برتن مثلا گھڑے مٹی کے گھڑے وغیرہ کے اندر سیدھا رکھ کر
اس میں 7 لیٹر صاف پینے والا پانی ڈال دیں اور اسے ڈھانپ کر 24 گھنٹوں کے لیے رکھ دیں، اور پھر 24 گھنٹوں کے بعد چھان کر پانی اور کاغذ کو علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ پانی کو خالی بوتلوں میں بھر کر فریج وغیرہ میں رکھ لیں اور کاغذ کو صاف مٹی میں دبا دیں جہاں صاف پانی لگتا ہو، یعنی کسی کیاری وغیرہ کے اندر۔ اس طرح شہد اور پانی دونوں استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، شہد اور پانی کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ تیار کیے گئے شہد کے 2 ٹیبل سپون یعنی 2 کھانے کے چمچ روزانہ تیار کیے گئے پانی کے ایک درمیانے کپ میں ڈال کر مکس کر لینے ہیں، اور اس میں سے آدھا کپ فجر کی نماز کے بعد اور بقایا آدھا کپ مغرب کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے بسم اللہ پڑھ کر پی لینا ہے۔ اسی طرح 21 دن بلا ناغہ پینے کے بعد 7 دن کا متواتر ناغہ کر لینا ہے، اور پھر 21 دن بلا ناغہ پینے کے بعد 7 دن کا متواتر ناغہ کر لینا ہے، اور پھر 21 دن بلا ناغہ پی لینا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے انسانوں کو ہر ایک بیماری سے محفوظ فرمائے، اور جو اپنی غلطیوں سے بیمار ہو گئے ہیں انہیں اپنے حکم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔